अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में मैं हूँ माहिर शेख। उम्मीद और यकीन यही कि आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और यकीनन आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। सेहत और तंदुरुस्ती में हम बात करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से और कौन से इशूज़ जो हैं वो आपको खुदा ना खास्ता जानलेवा साबित हो सकते हैं और कौन से मर्ज़ ऐसे हैं जो कि जिनके मामूली से इलाज से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद होते हैं डॉक्टर जुल्कर नैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। उम्मीद है हमारे देखने वाले भी सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और हम ये दुआ कर सकते हैं बिल्कुल सबके लिए। और खुदा ना खासा अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो उसका हल जो है हम डॉक्टर साहब से लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि आज हमने बात करनी है डायबिटीज़ पे। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में लास्ट बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के बारे में लोग पूछना चाह रहे हैं और जानना चाहते हैं कि शुगर बेसिकली एक बीमारी है जो कि कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में हो जाए तो फिर ये एक वफादार बीमारी भी इसको हम कह सकते हैं कि बहुत टाइम पीरियड तक आपके साथ रहती है और बल्कि इनफैक्ट ये आपके साथ ही रहती है। उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं, उसे आप ठीक कैसे कर सकते हैं और खुदा ना खास्ता आपकी शुगर बहुत ज़्यादा ना हो जाए, एक्सीड ना कर जाए, उससे पहले तक क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, इस पे आज हमने बात करनी है। और लोगों को साल साल ये बीमारी चलती है लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन किया हुआ होता है कि उनकी जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है वो बढ़ता नहीं है और वो बिल्कुल लेवल पे रहती है, जिसकी वजह से लोग जो है वो बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो आज हमने इस पर डिस्कशन करनी है। उससे पहले हम आपको बताएं कि अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करते हैं 0514102251 पे। उसके साथ साथ कॉल करके आप अपने मसाइल के बारे में पूछ सकते हैं। दूसरा हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर 0300189833 है, 0315346445 है और हमारे जो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको रिप्लाई करेंगे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उन्हें, लेकिन फिलहाल आप प्रोग्राम में कॉल करेंगे हमें 41022251 पे। डॉक्टर साहब जैसे कि मैंने कहा कि शुगर को अगर प्रॉपर तरीके से लेके चला जाए तो ये बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके साथ बहुत एक लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी को जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली शुगर होती क्यों है। असल में आजकल अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वर्ल्ड वाइड वो डियाबिटीज़ में, शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। एक रिसर्च देख रहा था, उसमें तकरीबन 500 मिलियन पीपल्स जो हैं वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। ठीक, एक बहुत लंबा एक काउंट है, ये वसी काउंट है, बहुत सारे लोग, ठीक है। फिर उसी में से देखते देखते फिर ये बातें भी सारी रिसर्च के उस दौरान में सामने आ गई कि हर 5 सेकंड बाद एक बंदा जो है वो शुगर के बीमारी की वजह से उसकी मौत होती है। यानी हर 5 सेकंड बाद अगर आप देखें तो इस बात से ये अंदाज़ा लगता है कि पूरी दुनिया में इंतहाई तेज़ी के साथ ये मसला जो है ये बढ़ रहा है और हर दूसरा तीसरा बंदा जो है इस बीमारी में मुब्तला हो चुका है। अब इसकी आपने जिस तरह क्वेश्चन किया है कि ये क्यों शुगर होती क्यों है बेसिकली, असल में इसके मेन अपने काजेस हैं। ठीक है। कुछ लोगों को इस तरह होता है कि उसके बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, सही, इंसुलिन के अगेंस्ट। उसकी जो अपने खुलिये हैं वो अपनी एनर्जी को जो है उसकी कंजम्पशन नहीं कर सकते और वही एनर्जी जो है, वही ग्लूकोज जो है वो फिर हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं। उसकी वजह से हमारी अब जब शुगर टेस्ट करते हैं तो नॉर्मल लेवल से यानी 150 से ज़्यादा हमें दिखता है, उसमें से 300 तक और 350 तक वो चला जाता है। अब एक पेशेंट के रेजिस्टेंस पर डिपेंड है कि उसमें कितने हद तक मुजाहिमत है, यानी सेल्स में कितनी मफलूजियत आई है कि वो अपना खुराक जो है वो नहीं ले सकते ब्लड से। ये तो एक किस्म है रेजिस्टेंस की। दूसरा एक टाइप है टाइप 1 डायबिटीज उसे हम कहते हैं। इसमें भी टाइप्स होती हैं? इसकी अपने बिल्कुल इसकी अपनी अकसाम है कि इसमें से टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, या अगर आप देखें गेस्टेशनल डायबिटीज, या कुछ लोगों को होता है इसके स्पेशल अपने भी कुछ टाइप्स हैं, तकरीबन 5-6 इसके अकसाम हैं न्यू रिसर्च के मुताबिक जो हम देखते हैं। पहले इसको सिर्फ 2 अकसाम समझी जाती, 3 अकसाम समझी जाती थी कि मतलब गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो औरतों को उमूमन हो जाता है प्रेगनेंसी के दिनों में, और टाइप 1 और टाइप 2। जबकि टाइप 1 इस तरह का है कि इसमें से पेंक्रियाज लबलबा जो है उसके बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन जो है उसकी जो पैदावार है उसको
ختم کر دیتی ہے, وہ صحیح طریقے سے اپنا فنکشن نہیں پرفارم کر سکتی. صحیح. تو اب ٹائپ 1 والے جو ہیں اس کی تو مین جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تو انسولین ہے. لیکن آج کل جو کلینکل ریویو میں آ رہا ہے تو وہ بہت زیادہ ٹائپ 2 ڈیابٹیز کے پیشنٹس ہمیں دیکھنے میں مل رہے ہیں. ورلڈ وائڈ جو ریسرچ ہوتا ہے تو اس میں ٹائپ 2 ڈیابٹیز, اب اس کی اگر کازز پہ چلے جائیں کہ کیوں ہر بندہ جو ہے وہ شوگر سے جو ہے شوگر کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے. اچھا ساتھ میں یہ بھی بتا دیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم ڈائبٹک ہو چکے ہیں؟ اصل میں ہر بیماری کے اپنے علامات وہ ہوتے ہیں نا. اب شوگر کے اگر آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو ورٹیگو سر کی چکر کی شکایت ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کو پولی ڈپسیا کی شکایت شروع ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں بہت زیادہ پیاس جو ہے وہ لگ رہی ہے, بہت زیادہ پانی پیتے ہیں پیاس نہیں ختم ہو رہی. کچھ لوگوں کو جو ہے اس میں سے ڈائشوریا یعنی بار بار ان کو واش روم جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے مسلز میں یعنی ان کے پٹوں میں دردوں کی شکایت شروع ہو جاتی ہے, یا کچھ لوگوں کا وزن جو ہے وہ بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے, یا کچھ لوگوں کو ایپیٹائٹ میں وہ انکریز ہو جاتا ہے, بار بار ان کو بھوک لگتی ہے. یہ کچھ ان کے اس طرح کے علامات ہیں کہ جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, یعنی یہ ہمیں ایک انڈیکیشن ملتا ہے کہ اس میں ہم اپنا جو رینڈم بلڈ شوگر ہے یا فاسٹنگ بلڈ شوگر ہے اس کا ہم ٹیسٹ کریں اپنا. یہ وہ سمپٹمس ہے جس سے ہمیں اندازہ لگ سکتا ہے کہ ہمارے وجود میں کہیں شوگر کی بیماری جو ہے ہمیں ہو چکی ہے. تو یہ وہ علامات ہیں جس سے ہمیں اندازہ لگ سکتا ہے. اچھا یہ تو ہوگی علامات, اور ہمیں پتہ چلا کہ بیسیکلی یہ ہوتی کیوں ہے. اچھا اس کے کاز کے بعد ہم اس کا ٹریٹمنٹ یا اس کو بیلنس کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اب یہ ایک دفعہ ہو گئی تو یہ ٹھیک تو نہیں ہوتی, یہ تو پھر ساتھ رہتی ہے. اصل میں جیسے میں نے کہا وفادار بیماری ہے, کیا یہ ورڈ صحیح کیا تھا میں نے یوز؟ یہ آپ نے صحیح یوز کیا تھا, لیکن اگر ایک پیشنٹ ہے ان کا شوگر ڈائگنوز ہو جائے, جس طرح میں نے مزاحمت کی بات کی, اندرونی کوئی رکاوٹ کی بات کی ہے, جس رکاوٹ کی وجہ سے وجود اپنی جو انرجی ہے اس کو برن نہیں کر سکتا, اپنی انرجی کو کام میں نہیں لا سکتا, تو یہ شوگر ختم ہو سکتی ہے. اب اگر ایک پیشنٹ ہے ان کو شوگر ڈائگنوز ہو جائے اور اس نے بہت زیادہ میڈیسنز کا استعمال نہیں کیا ہو, ٹھیک ہے, اور اگر وہ ایک ڈاکٹر کے تو جو ان کو سمجھانا چاہتا ہے ان سب چیزوں کو وہ فالو اپ اس کی کریں, تو ان کی شوگر جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شوگر ایک مرتبہ ایک پیشنٹ کو ہو جائے وہ کمپلیٹ ختم نہیں ہوتی. اچھا جیسے پریگنینسی میں آپ نے کہا کہ شوگر ہو جاتی ہے, تو کیا پریگنینسی کی شوگر جو ہے وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل, وہ کمپلیٹلی ختم ہوتی ہے. اب اگر ایک پیشنٹ ہے وہ کمپلیٹ پرہیز پر آ جائے, ایکسرسائز شروع کرے, ٹھیک ہے, تو اس کی شوگر جو ہے کچھ عرصے بعد وہ شوگر ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جب ان کی پریگنینسی ہوتی ہے تو فیٹو پلیسنٹل ہارمونز ہیں, وہ ہارمونز جو انٹرنل باڈی میں جو فیٹس کو جنم وہ دیتی ہے, اس کی جو وجود کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کرتی ہیں. تو فیٹو پلیسنٹل ہارمونز جو بہت تیزی سے بنتے ہیں, اس کی وجہ سے اکثر جو ہمارے انسولین کی سیکریشن ہے یا گلوکاگان کی جو سیکریشن ہے اس میں مسئلہ آ جاتا ہے, جس کے ریزلٹ میں شوگر کی بیماری لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے. اور یا اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اس فیٹس یعنی جو ایمبریو ہے اس کی جو گروتھ ہو رہی ہے اس کے لیے اکثر بہت زیادہ گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ گلوکوز جو ہے ایکسٹرا گلوکوز پروڈکشن جو ہے وہ لیور سے ہوتی رہتی ہے, اس کی وجہ سے بھی پھر بلڈ میں جو ہے وہ شوگر ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. اب جب پریگنینسی وغیرہ ہو جاتی ہے, ڈیلیوری کے بعد کچھ عرصے بعد وہی جو گلوکوز کی سیکریشن ہے وہ نارمل لیول پہ آ جاتی ہے, بس بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا ایک تو ڈاکٹر صاحب آپ عام فہم لفظ بولیا کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. ایمبریوز کا ورڈ آپ نے یوز کیا, اب ایگزیکٹلی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بیبی گروتھ کرتا ہے تو لوگ جلدی سمجھ پاتے ہیں کہ آپ ایمبریو کس کو کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا اب ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے مجھے فیل ہونے لگ گیا کہ میں تھوڑی زبان سیکھ گئی ہوں. اور رائٹ جی, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. ڈاکٹر صاحب کو اور آپ کو دونوں کو میری طرف سے سلام, بہت 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 شکریہ. وعلیکم السلام. نام بتا دیجئے, کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں طاہرہ بات کر رہی ہوں. میرے 3 سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی طاہرہ. اور سب سے پہلے میرا ایک یہ میڈم سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ اکثر دوپہر کو اور رات کو کھانے کے بعد نا میرے فیس سے جیسے ٹھنڈے پسینے آنے لگ جاتے ہیں, مطلب اتنی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, اور یہ کیفیت تقریباً 4, 5, 10 منٹ تک رہتی ہے. اس کے بعد مطلب گردن تک آ رہے ہوتے ہیں, صرف دوپہر کا کھانا اور رات کے کھانے کے بعد.
اور یہ کچھ عرصہ ہوتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں معاملات, پھر دوبارہ 5-6 مہینے بعد دوبارہ یہ معاملات ہو جاتے ہیں میرے ساتھ, اور گھبراہٹ کی, بے چینی اور پسینے, ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوتے ہیں. دوسرا میرا یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب پلیز یہ بتائیں کہ اگر مطلب لڑکیوں کا جس طرح پیریڈ اسٹارٹ ہونے سے 1 ہفتہ پہلے اگر تھوڑا وزن کچھ انچز کم ہو جائے اور پیریڈ کے دوران بھی, اور پیریڈ کے کچھ مطلب 5-6 دن تک کم رہے, اس کے بعد پھر وہ مطلب کچھ انچز جو لوز ہوئے ہوتے ہیں وہ انکریز ہو جائے وزن, تو اس کا کائنڈلی پلیز بتائیں کہ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ وزن میں کمی کیوں ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ وزن اپنے مطلب آ جاتا ہے, بہت زیادہ نہیں, کچھ مطلب انچز وغیرہ. اور تیسرا میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے میڈم کہ یہ جو وائٹ ڈسچارج سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, اس کے لیے کوئی خوراک ایسی بتائیں کہ یہ ہڈیوں میں, ریڑھ کی ہڈی اور گھٹنوں کی ہڈیاں مطلب طاقتور ہو, کیا خوراک ایسی لینی چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا, تھینک یو, بہت شکریہ طاہرہ, آپ نے ہمیں کال کی, پروگرام دیکھتے رہے, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. طاہرہ نے کہا کہ میں 3-4 سوال اکٹھے پوچھ لیتی ہوں, سب کے جواب دے دے. تو سب سے پہلا تو ان کا سوال یہ تھا کہ جب وہ دوپہر اور رات کا کھانا کھاتی ہیں تو انہیں کوئی 10-15 منٹ تک ٹھنڈے پسینے آتے ہیں, اور ناشتے کا نہیں کہا انہوں نے, صرف دوپہر اور رات کا کھانا. کچھ لوگ اکثر ناشتہ کرتے بھی نہیں ہیں, اور کچھ لوگ جو اس طرح ہوتے ہیں جس کو ڈسپیپسیا کی شکایت ہوتی ہے, معدے کی بیماری جن لوگوں کو ہوتی ہے, یا وہ لوگ جن کی ڈائجیشن سلو ہوتی ہے, ٹھیک, اس کی وجہ سے بھی جب وہ پھر کھانا کھاتے ہیں تو کچھ لوگ, انہوں نے تو بہت کم ٹائم بتا دیا ہے, کچھ پیشنٹس تو کہتے ہیں جی 3-3 گھنٹے میں تکلیف میں رہتا ہوں. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ریفلیکسز آتے ہیں, معدے میں جلن ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو انگزائٹی کے اٹیکس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں تو فوراً ہاسپٹل بھاگتا ہوں, کہتا ہوں کہ مجھے ہارٹ اٹیک شروع ہو گئے ہے یا کہ مجھے مسئلہ ہو گیا ہے. تو یہ ان کو معمولی سی انگزائٹی والے سمپٹمز اس کے ساتھ آتے ہیں, جو گھبراہٹ وغیرہ یہ محسوس کرتی ہیں, یہ ڈسپیپسیا میں یہ پرابلمز آتے ہیں. کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, نکسومی کا دوائی ہم اکثر بتاتے ہیں, اور آرام سے کہتے ہیں ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ مسئلہ اتنا نہیں ہے نا اصل میں. کچھ لوگ, میں آپ کو بتا دوں, مسئلہ اتنا نہیں ہوتا, اور بہت زیادہ ٹینشن لینے کے بعد ان کو اور مسئلے جو ہے نا وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح اب انہوں نے جو بات کی ہے, اب یہ نکسومی کا دوائی جو میں نے بتائی ہے 1 ہفتے تک یوز کریں گی, مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب اگر صحیح میڈیسنز نہیں ملیں گے, دوائیاں صحیح نہیں ملیں گی, علاج صحیح نہیں ہوگا, تو پھر تو مسئلوں سے اسی طرح پرابلمز پھر بنتے ہیں نا. اب اگر میں بتا دوں, اگر ان کو ٹائم پر دوائی نہیں ملتی اور یہ مسئلہ چلتا رہے اسی طرح, تو بعد میں ان کو انگزائٹی کی شکایت ہو جائے گی. ٹھیک, پھر انگزائٹی کی دوائی انگزائٹی کی وہ ایک الگ مسئلہ بن جائے گا. اس لیے نکس کی دوائی بتا دی ہے, نکسومی کا 30 میں. یہ دوسرے جو انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ لینی بھی کیسے, وہ بھی بتا دیں. نکسومی کا 5 قطرے ہر کھانے کے بعد, ٹھیک ہے, دوپہر کو اور شام کو 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر پیا کریں, اس سے انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا سولو ہو جائے گا. اور دوسرا ان کا مسئلہ تھا کہ پیریڈز سے پہلے اور بعد میں تھوڑا سا وزن کچھ انچز میں انہوں نے بتا دیا ہے, لیکن ویٹ کا پتہ وہ کلو گرام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا واقعی ویٹ میں کوئی کمی آئی بھی ہے, کیونکہ ایک دن میں نہ 1 kg کم ہوتا ہے, نہ ایک دن میں 1 kg بڑھتا ہے. اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے, لیکن ہارمونل تبدیلیاں آتی ہیں تو انسان اس طرح کی کچھ چینجز وجود میں فیل کرتا ہے. باقی یہ کوئی لاسٹ انہوں نے کہا تھا کہ وائٹ ڈسچارج کے بعد کیا انہیں لینا چاہیے. انہوں نے تو یہ تو پرویجائنل ڈسچارجز کی بات کی ہے, لیکوریا کی شکایت, تو ہیلدی فوڈز کا استعمال ہونا چاہیے, ڈیلی انٹیک میں جو ہے ملک کا استعمال ہونا چاہیے, اسی طرح فروٹس کا استعمال ہونا چاہیے, اسی طرح جو ہے ڈیلی روٹین میں فش وغیرہ کا استعمال ہونا چاہیے, ڈرائی فروٹس کا استعمال ہونا چاہیے. تو یہ وہ ہیلدی ڈائٹس ہیں سارے جس سے ہم بالکل, اس کے ساتھ ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور نہیں ہوتی, لیکوسائڈ ضائع ہو جاتے ہیں نا سارے, اس کی وجہ سے بونز پر جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سے, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اٹک پنڈی گیٹ سے ساجد محمود بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں سر آپ, ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ خیریت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سے میں نے کچھ ایڈوائز لینی ہے. میرا معدہ جو ہے یہ گرم ہے اور میرے پاؤں میں جلن ہوتی ہے, تو آپ اس کی ایسی دوا ایڈوائز کریں. ٹھیک ہے, یہ تکلیف آپ کو کتنے عرصے سے ہے؟ کتنے عرصے سے یہ پین ہو رہی ہے آپ کو, پاؤں میں جلن کتنے عرصے سے ہے؟ یہ تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے ہیں. 5-6 مہینے. کوئی میڈیسنز کا استعمال کیا ہے آپ نے, دوائیاں کھائی ہیں اس کے لیے؟ ہاں ویسے دوائی وغیرہ تو عام معدے کے لیے لیتا رہتا ہوں, لیکن کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. تھوڑا استعمال کریں تو ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, شوگر کا مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو؟ ہاں شوگر کا مسئلہ اب تک تو نہیں ہے. 52 میری ایج ہے.
52 ایج ہے ٹھیک آپ ہو کی. گیا. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں ٹھیک آپ کو, ہو آپ گیا. کے مسئلے Thank پر بھی you. بات کرتا ہوں, دوائی بھی بتاتا ہوں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. 52 ان کی ایج ہے اور 5-6 مہینے سے ان کو جو ان ہے کو ایک دوائی بتائیں گے, سلفر دوائی ہے, سلفر. ٹھیک. سلفر 30 پوٹنسی میں لے لیں اور روزانہ صبح نہار منہ 1 چمچ پانی میں 5 قطرے ملا کر پیا کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ جو پاؤں میں جلن کا آپ بتا رہے ہیں یا باڈی میں آپ ہیٹ فیل کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں اس کے ساتھ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. کچھ لوگ اصل میں معدے کی دوائیاں کھاتے ہیں بہت زیادہ, تو وہ معدے کی دوائیاں جو ہیں وہ ایسڈز بلاکرز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی معدے میں جو ایسڈز بنتے ہیں, جو HCl یا ٹرپسین یا پیپسین وغیرہ, جو ڈائجسٹیو یعنی ہاضمے کے جو انزائمز بن رہے ہیں, تو ان ہاضمے کے انزائمز کو وہ بلاک کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے اکثر جو ہے ہمارا جو پی ایچ لیول ہے اس میں اتار چڑھاؤ پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے پھر وہی ایسڈز جو ہیں سارے وہ بلڈ میں چلے جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ جی مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک دم سے مجھے ہارٹ فلیشز کی شکایت ہو جاتی ہے. اکثر جس طرح نہیں کہ مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے, کچھ لوگوں کو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کے تلے مجھے اس میں سے جلن ہو رہی ہے. تو یہ معدے کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ مسئلہ, اور اکثر اوقات یہ شوگر میں بھی بہت سارے پیشنٹس کو جب ڈی ایم نیوراپیتھیز جن کو لوگوں کو ہو جاتی ہے اس میں یہ مسئلے آتے ہیں. ٹھیک, مطلب شوگر کی وجہ سے بھی یہ پرابلم جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ, یہ تو بہت کامن ہے, شوگر کی وجہ سے تو بہت زیادہ لوگوں کو یہ تکلیف ہے. کہتے ہیں پوری رات جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہم سو نہیں سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں بستر کے اندر جو ہے اپنے پیروں کو ہم نہیں وہ چھپا سکتے, اس کو باہر رکھنا پڑتا ہے ٹھنڈ میں. تو اصل میں اس میں سے وہ جو آکسیجنیٹڈ بلڈ کی فلو ہے وہ پھر نہیں ہوتی. شوگر کی وجہ سے اس میں سے جو چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں, اس میں آکسیجن کی فلو پھر نہیں ہو سکتی, اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے اس کی واپسی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ سے پھر وہاں پر ہمیں برننگ سینسیشن کا مسئلہ, یعنی پیروں میں لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جلن ہو رہی ہے, اور بعد میں اس کے مسئلے آتے ہیں. کچھ لوگوں کو وہ ڈیابیٹک فوڈز کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی جو پھر تو ہم نے بہت ساری اور بھی باتیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں ڈسکس کروں گی کہ جب خدا نخواستہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو جب کوئی زخم ہو جاتا ہے تو وہ اتنی دیر میں کیوں ہیل ہوتا ہے, وہ کیوں ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, اس کے علاوہ کس ایج میں ہوتی ہے, یہ سب باتیں کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ساتھ دیجیے گا صحت اور تندرستی میں. جی ویلکم بیک ایک دفعہ سے پھر. اور ڈاکٹر صاحب جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ بریک سے واپس آ کے آپ سے میں یہ بات کرتی ہوں کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈائبٹیز کو کنٹرول نہیں کر پاتے, اور وہ شوگر بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے یا زیادہ رہنے کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ پاؤں کا کوئی حصہ یا ہاتھ کا کوئی حصہ ان کا کوئی بھی کہیں بھی انہیں کوئی زخم ہو جائے, ڈیمیج ہو جائے, تو وہ ہیل ہونے میں اتنا وقت کیوں لیتا ہے, اس کو آپ نے جواب دینا ہے لیکن ایک چھوٹی سی کال کے بعد. السلام علیکم. ٹھیک ہے, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ داؤد بول رہا ہوں جی, اسلام آباد سے. جی داؤد صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم صاحب, خیریت ہے؟ اللہ کا شکر. داؤد صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے, میں رات کو جب 58 ایج ہے میری. ٹھیک ہے داؤد جی, ٹھیک ہے داؤد صاحب 58 ایج ہے, پھر تو رات کو جب میں سوتا ہوں نا تو میرے ٹانگوں میں جو ہے نا گدگدیاں سے ہوتی ہے اور نیند آتی ہے اور ڈسٹربنس ہوتی ہے اس طرح. ٹھیک ہے, ٹانگوں میں پین اور ڈسٹربنس ہے, کتنے عرصے سے؟ یہ تقریباً سال ہو گیا. سال سے ہے, ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر کو دکھایا, کوئی میڈیسن لی ہے آپ نے؟ کسی نے, یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے مشہور ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے علاقے کے ہیں, تو یہ ان کا نمبر بڑی مشکل سے ملا, تو یہ ڈاکٹر ہے ہمارے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ٹھیک ہو ہوں, گیا, آپ کے مسئلے کا بھی بتاتا ہوں, میڈیسنز کا بھی. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو, بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ ہمیں کال کریں 0514102251 پر. جی ڈاکٹر صاحب آپ ان کے علاقے کے ڈاکٹر ہیں تو آپ بتائیں, انہیں آپ پر بلیو ہے کہ جو آپ میڈیسن بتائیں گے وہ ٹھیک ہوگی. مسئلہ بھی اسی طرح ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہو بھی جائے گا. رسٹاکس دوائی ہے, رسٹاکس 200 پوٹنسی میں لے لیں, رسٹاکس 200 طاقت میں, اور رات کو سوتے وقت 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر پیا کریں روزانہ. انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگی. کچھ لوگوں کو نا, ہم نے تقریباً لاسٹ پروگرام میں اس سے پہلے بات بھی کی تھی اس پر, کچھ لوگوں کو ریسٹلیس لیگ سینڈروم کی بیماری لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جیسے ہی مطلب رات کو, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے یہ ریسٹلیس لیگ سینڈروم؟ کچھ اس طرح کی بیماری ہے, کچھ لوگوں کے وجود میں کمیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ چیزوں کی کمی آ جاتی ہے, ایج کے حساب سے بھی,
दूसरी बात यह है कि कभी कभार लोगों को विटामिन डी की कमी आ जाती है, ठीक है। विटामिन डी की कमी की वजह से फिर अक्सर लोगों के जो है मसल्स और बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं। वही कमज़ोरी जो है, फिर हम दिन को तो बिजी रहते हैं, काम शाम करते रहते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का काम करते हैं, उसके बाद जब रात को बंदा सोता है तो उसके बाद वो ज़्यादा वीकनेस की वजह से उसमें वो रेस्टलेस हमें जो है वो महसूस हम करते हैं, उसकी वजह से हमारी नींद इफेक्ट हो जाती है। दूसरी वजह इसकी यह है कि कुछ लोगों को कार्डिक इश्यूज होते हैं, यानी दिल की बीमारी, ठीक है। अब अगर एक इंसान है, उनका दिल कमजोर है या उनको कार्डियोमेगाली की शिकायत हो गई है, यानी उनका दिल बढ़ गया है, ठीक है, उसकी वजह से भी फिर दिल अपना नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, उसकी वजह से फिर वजूद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी आती है, जबकि वो तो नीड पूरी नहीं कर सकता। और ये लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं हमारे, ठीक है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फ्लो कम होती है, उसकी वजह से भी हमें बेचैनी महसूस होती है। तो ये कुछ वजूहात हैं इसके। इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अपने वजूद से वैसे ही मोहब्बत हो जाए आपके ऐसे खूबसूरत लफ्ज सुन के। तो अच्छा ठीक हो गया डॉक्टर साहब। और फिर ये जो एक वजह बनती है, तो ठीक, मेरा सवाल वहीं रह गया, लेकिन अभी कॉलर्स आते हैं तो उसके बाद मैं वो सवाल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं रावलपिंडी से निसार बोल रही हूँ। कैसी हैं? और बस अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब शुक्र को ये बताना था कि मेरा मैदे का मसला है, मैदा बराबर आ जाता है और प्यास की शिद्दत नहीं है। ये तकरीबन 1.5 साल हो गया है। ठीक, मसला क्या बता दिया आपने? आपका स्टमक जो है वो फिल रहता है हर टाइम, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ये कह रही हैं? नहीं, जो चीज खाती हूँ हजम हो जाती है, हर चीज हजम होती है, मगर ये है कि वो मैदा ना बराबर आ जाता है, खुद से भूख नहीं लगती है। अच्छा। और प्यास जो है वो नहीं, मतलब बहुत कम लगती है। प्यास नहीं लगती। ठीक हो गया। कोई और मसला तो नहीं? कोई और मसला है? नहीं, बाकी टेस्ट वगैरह सारे कराए थे, सब ठीक थे। डॉक्टर यही कहता था कि मैदे वाले डॉक्टर के पास गए हैं तो वो यही कहता था कि मैदे पे ना साइड इफेक्ट हुआ हुआ है, आपने कोई ऐसी दवाई खाई है जिससे मतलब असर हुआ हुआ है, कोई और मगर साल हो गया है वो असर खत्म नहीं हो रहा है। दूसरी दवाई इस्तेमाल कर रही है कोई? नहीं, कोई भी नहीं है, मैं कोई दवाई नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, ना मुझे शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह, आप तो फिर बहुत लकी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक आपको सेहतमंद रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। खाना डाइजेस्ट होता है लेकिन भूख नहीं लगती, बेसिकली वो ये कहना चाह रही थी। और प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती। आपने देखा है, हम बैठते हैं ना प्रोग्राम में या क्लिनिकल रिव्यू में, मैं अगर देखूं, हर बंदा जो है वो मैदे की बीमारी में मुब्तला है। हर बंदा अगर देखूं, उसकी हिस्ट्री हम लेते हैं, उसका स्टमक डिस्टर्ब रहता है। एक तो उसकी वजह बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन है, ठीक, हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं खुद से, जी बस वो सर्च करते हैं, या ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर ड्रग्स ना, हम चले जाते हैं, ये दवाई दे दें मुझे, बस उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसका हमें पता नहीं होता। आम लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होता कि कितने साइड इफ़ेक्ट्स इसके आते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो जब दिल की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या ब्लड प्रेशर की या बीटा ब्लॉकर्स की इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों के मैदे ख़राब हैं। फूड की क्वालिटी को आप देखें, अगर आप नॉर्मली भी अगर कुछ घर में भी आप कुछ बनाना चाहें, उसमें जितना आप मसालों का इस्तेमाल करते हैं या बाहर से आप कुछ इस तरह मंगवाते हैं, उस सब चीज़ों में केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ होता है। उसकी वजह से भी हर बंदा जो है वो मैदे का बीमार है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी मैं गपशप लगाता हूँ कि यार ये आते, मैं देखता हूँ रोज़ाना इन बीमारियों में जो है इजाफा होता रहता है। वजह यह है कि अगर एक पेशेंट ये भी कहे कि मैं जी साफ़ खाना खाऊँगा या बाहर से कुछ भी लेके आऊं, तो उसमें से जो इतने ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ होता है कि वो भी हमें इफेक्ट करती हैं। ये फ्रोजन आइटम्स भी तो इसमें शामिल होंगे ना? बहुत ज्यादा जी, बिल्कुल। इसकी वजह से कि फ्रोजन आइटम्स तो हम ज्यादा खा रहे हैं, तो फिर उन पे जो केमिकल्स लगे हैं वो कितने नुकसान हैं? ये इसी की वजह से तो इतने मसले बन रहे हैं। या अगर आप 3 पैक मेडिसिन उसका देख लें, फूड्स का, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मसले मसाइल बन रहे हैं। तो ये होगा कि अगर इसी तरह चलता रहेगा और हम एहतियात नहीं करेंगे या होम्यो अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ नहीं आएंगे, तो इसी तरह मसले फिर बनते रहेंगे, ठीक है। इन्होंने बात की जो इससे पहले भी मैंने बताई है, नक्सोमी का दवाई मैंने बताई है,
ڈائجسٹیو سسٹم کی یہ بہترین دوائی ہے. GIT یعنی گیسٹرو انٹسٹینل ٹریک جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا کریں. اور ساتھ میں دوسری دوائی ہے کاربو ویجیٹیبل, اسے کہتے ہیں کاربو ویجیٹیبل, یعنی 5 قطرے کاربووچ کے کھانے سے پہلے استعمال کیا کریں 1 چمچ پانی میں, اور نکسومی کا کھانے کے بعد اس کا استعمال کیا کریں. اس سے انشاءاللہ مسئلہ ٹھیک ہوگا. یہ تو ہم ایسی میڈیسنز بتا دیتے ہیں پیشنٹس کو. کالر ہے ساتھ میں, پہلے کال لے لوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں محمد ہمایوں بول رہا ہوں افتاباد سے. جی ہمایوں, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, آپ ٹھیک ہیں؟ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ کا. تھینک یو ہمایوں جی. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے جی جی جو تقریباً پچھلے 10-12 سال سے. اوکے, ایج کیا ہے؟ میری 53 ایئرز ایج ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے اصل میں میرے دانت سے 2-3 دفعہ کافی زیادہ خون بھی آ چکا ہے. اوکے. تو مجھے اب اس کے بعد میں نے وہ ڈاکٹرز کے پاس میں نے مختلف انہوں نے میڈیسنز دی اور میں نے علاج کرایا, لیکن کوئی بی پی کی گولی بھی لے رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ کہ مجھے تو یہ کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا, مجھے چکر آتے ہیں. جی جی. اچھا, اور کون سی میڈیسن لیتے ہیں وہ بھی بتا دیجیے گا. جی میڈیسن کون سی لیتے ہیں وہ بھی بتا دیجیے. میں لیتا ہوں ایکسٹور 10-160. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مجھے میں رویسٹا لیتا ہوں 10 mg, اور کنکور بھی مجھے دی ہوئی ہے 5 mg. اچھا, اور آپ نے اپنا لیپڈز پروفائل یعنی بلڈ میں چربیوں کا ٹیسٹ آپ نے کیا ہے؟ جی وہ وقتاً فوقتاً ڈاکٹر کرواتے رہتے ہیں. تو وہ کتنی آتی ہے, اس کی جو رینجز ہیں نارمل ہیں یا اس میں کوئی ہے مسئلہ؟ ہاں تھوڑا بہت فرق آتا ہے. کچھ ڈاکٹر نے 2-3 دفعہ تو میرا وہ جو بلڈ رہتا ہے وہ بھی نکلوایا تھا مجھ سے نا. اچھا. اور کوئی دل کی اور بیماری ایکو وغیرہ تو نہیں کیا آپ نے, یا ETT کا ٹیسٹ؟ ایکو میں نے کروایا تھا تو وہ نارمل تھا, ٹھیک تھا. وہ تقریباً میں نے 1 سال پہلے کروایا تھا. اور وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ بس پہلے زیادہ تھا, اب تو اتنا زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو میں آن ایئر جواب دیتا ہوں. میڈیسنز کا تو سوری ایک مجھے سب اور بات. جی. مجھے دوسرا مسئلہ, آپ کو تھوڑا سا شوگر کا پرابلم بھی ہو رہا ہے. میں نے جو گلوکومیٹر سے میں چیک کرتا ہوں نا, وہ تو کم ہی آتی ہے, نارمل ہی آتی ہے. لیکن جو HbA1c والا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا, جی وہ 6.2 آیا تھا لاسٹ. تو اس میں یہ بعض جگہ تو کہتے ہیں کہ آپ کو شوگر میں آ رہا ہے, بعض جگہ کہتے ہیں کہ ویل کنٹرولڈ ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ایشو ہے. 6.2 جو ہے یہ نارمل تو خیر نہیں ہے, یعنی 3 منتھ سے آپ کا شوگر جو لیول آپ کی ہے وہ زیادہ آ رہی ہے, نارمل رینج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے, دونوں پہ میں بات کرتا ہوں اور آپ کو مشورہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو. کال کرنے کا بہت شکریہ. ہائی بلڈ پریشر خدا نہ خاصہ جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے. بی پی جو ہے, بلڈ پریشر, وہ تو سائلنٹ کلر ہے. ٹھیک ہے, سائلنٹ کلر ہے, اور بہت سارے لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے مسئلے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, برین ہیمریج ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو جو ہے مایوکارڈیل انفارکشن کی شکایت ہو جاتی ہے. بہت سارے مسئلے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بنتے ہیں. انہوں نے ایک بات کی ہے ورٹیگو کی, کہ مجھے چکر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو دوائی انہوں نے بتائی ہے, جو بلڈ میں سے چربی کم کرنے والی دوائی یہ استعمال کرتے ہیں, رویسٹاٹن جو فارمولا ہے. اب اگر اس کا استعمال ہم بہت زیادہ کریں گے تو پھر یہ وجود میں جو نیسیسری ضروری جو فیٹس ہیں اس کو بھی کم کر دیتی ہیں. ٹھیک. یا یہ ہمارے انٹسٹائنل سسٹم سے فیٹس کی جو ابزارپشنس ہیں اس کو ختم کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بلاک کرتی ہیں, جس کی وجہ سے کیونکہ ہمارے جو سیلز ہیں سارے, ہماری جو خلیے ہیں, اس کے جو آؤٹر لیئرز ہیں وہ چربی کے بنتے ہیں. اس کی زیادہ فیٹس کی کمی کی وجہ سے پھر ہمیں چکر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی صبح اٹھتا ہوں تو پھر جیسے ہی چرپائی سے اٹھتا ہوں مجھے چکر آ جاتے ہیں, یا میں بیٹھتا ہوں اس پوزیشن سے میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے چکر آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ اس میڈیسنز کے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی کہ مجھے ایپسٹیکسس کا اس کا مسئلہ بن جاتا ہے, یعنی میرے ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے, جب بلڈ پریشر انتہائی ہائی ہو جاتی ہے اور اس کو ہم کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو ویسل سے بلڈ کی لیکیج شروع ہو جاتی ہے. یہ جان لیوا اور خطرناک بھی ہے. ٹھیک ہے, ان کو میں بتاؤں گا کہ ایک تو یہ آپ مکمل پرہیز پر آ جائیں. ٹھیک ہے, سوڈیم کا استعمال جو ہے یعنی نمک یا تو مکمل بند کر لیں, یا ایک چیز میں کھایا کریں, سالن میں کھایا کریں, یا روٹی میں جو ہے اس کا نمک کا استعمال کیا کریں. ٹھیک ہے, لوگ کیا کرتے ہیں انڈے کے اوپر نمک ڈال کے, سلاد کے اوپر ڈال کے, فروٹ کے اوپر ڈال کے بھی کھاتے ہیں. یہ جی میں آپ کو بتا دوں یہ انتہائی خطرناک ہے ہائپرٹینسیو پیشنٹس کے لیے, بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے یہ عمل. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ فیٹس اور یا آئلی فوڈز کا استعمال
चिकनाइयों का इस्तेमाल मुकम्मल बंद करना चाहिए, ठीक है। एबटाबाद से हैं, अगर ये विजिट कर लें इस्लामाबाद, अगर ये आ जाएं तो मैं इनको पूरा एक डाइट प्लान समझा दूंगा, साथ साथ डेली रूटीन का हम उसको देख लेते हैं ना कि डेली रूटीन किस तरह है एक पेशेंट की, ठीक है, जॉब नेचर कैसी है, मेडिसिन का क्या इस्तेमाल कर रहा है, ओबीस तो नहीं है, तो इसके हिसाब से फिर हम पेशेंट को समझाते भी हैं। और ब्लड प्रेशर की मैंने बेहतरीन दवाइयाँ जो है वो तैयार की है पेशेंट्स के लिए, इसमें ब्लड प्रेशर मुकम्मल नॉर्मल रहता है। साथ साथ शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, शुगर को लाइलाज बीमारी समझी जाती है, मैंने इस पर काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं उनकी शुगर इंतहाई कंट्रोल उस लिमिट में जा रही है। प्लस पॉइंट इसमें यह है कि शुगर की वजह से उनको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं बन रहे हैं। अच्छा, जिस तरह लोगों को डियाबेटिक जो है रेटिनोपैथी शुरू हो जाती है, आंखों की नजर खराब हो जाती है, कुछ लोगों को जी गुर्दों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, तो जो पेशेंट शुगर के लिए होम्योपैथिक इलाज करेगा उनके ये साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक, जल्दी से दवाई बता दें ताकि हम ब्रेक ले सकें। मेडिसिन का तो इनको बता दिया कि इस पेशेंट को क्लिनिक आना चाहिए, ठीक है जी, हम आपको बता देते हैं। डॉक्टर साहब जो है वो जुमे और हफ्ते को इस्लामाबाद में बैठते हैं, मॉल 9 प्लाजा G9 मरकज कराची कंपनी में, फर्स्ट फ्लोर पे, तो आप विजिट कीजिए क्योंकि आप बहुत नज़दीक हैं। तो उसके लिए आप हमारी स्क्रीन पे आप देखें कि व्हाट्सएप नंबर भी फ्लैश हो रहा है 0300-189-8933, उस पर आप राबिता कर लीजिए ताकि आप एबटाबाद से अपनी सारी रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर साहब को क्लिनिक में विजिट कर सकें। वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का, साथ दीजिएगा सेहत और तंदुरुस्ती में। हराई जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा से फिर खुश आमदीद कहेंगे, आप हमें कॉल करें 0514102251 पे। एक दफ़ा मैं देखती हूँ कि नंबर की गलत तो नहीं बता रही। डॉक्टर साहब का नंबर भी मैं आपको बताती हूँ 0300-189-8933, 0315346445। इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब जुमा और हफ्ते को होते हैं मॉल 9 प्लाजा फर्स्ट फ्लोर G9 मरकज कराची कंपनी में, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। पेशावर में पीर, मंगल और बुध को डॉक्टर साहब बैठते हैं, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो जो भी इस्लामाबाद के गिरदो नवाब में करीब के पेशेंट हैं उनके लिए सबसे इजी यही है कि आप अपनी रिपोर्ट्स लेकर जो है वो डॉक्टर साहब के पास आ जाएं। लेकिन शर्त ये कि रिपोर्ट्स भी बिल्कुल लेटेस्ट हों, ये ना हो कि आप कुछ 7 महीने पुरानी रिपोर्ट्स ले आए और कि डॉक्टर साहब ये 7 महीने पहले की थी, इस पे आपने हमारा ट्रीटमेंट करना है। वैसे डॉक्टर साहब कितनी पुरानी रिपोर्ट्स होनी चाहिए? 3 मंथ्स बाद जो है वो रिपोर्ट उसके काम की नहीं होती, जब 3 महीने गुजर जाते हैं। कुछ लोग तो 2010 की और 2015 की रिपोर्टें साथ लेके आ जाते हैं। मैं कहता हूँ यार इसके लिए तो पूरा एक दिन होना चाहिए। अच्छा, ठीक हो गया। आपने 2015 की रिपोर्टें नहीं लेकर आनी, आपने वो लेकर आनी है जो लास्ट 3 मंथ्स की आपकी रिपोर्ट्स हैं, वो लेकर आप क्लिनिक विजिट करें ताकि जैसे कि अभी हाई ब्लड प्रेशर के जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं जिनको कार्डियो इश्यूज हैं उनको हम स्पेशली कहते हैं कि आप क्लिनिक विजिट कर लें, क्योंकि ये ऐसे मसाइल हैं जिनके लिए अगर हम प्रोग्राम में बताएंगे भी तो उस तरह डिटेल से नहीं बता सकते जब तक पेशेंट की हिस्ट्री अच्छी तरह से पता नहीं होती। तो हिस्ट्री पता होने के लिए ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा क्लिनिक विजिट करें और फिर उस पर जाके आप डॉक्टर साहब से पूछें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कि मैंने आपसे पूछा था कि जब शुगर के मरीज होते हैं उनको जब एक कोई भी चोट लग जाती है तो वो जल्दी हील क्यों नहीं हो रही होती? असल में इंसान के वजूद में अल्लाह ताला ने अपने न्यूरॉन्स पैदा किए हैं, ठीक है। वो न्यूरॉन्स, वो असाबी रगे जो हैं वो हमारे वजूद को नॉर्मल रखने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। अब उसका अपना एक खुराक है, उस पर वो चलती हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज जो है न्यूरॉन्स का स्पेशल खुराक, सिर्फ एक खुराक है, वो ग्लूकोज है, उससे वो अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक। अब शुगर का तो मसला इसी तरह है कि उसकी एनर्जी की कंजम्पशन नहीं हो रही, वो सारी एनर्जी जो है वो ब्लड में सर्कुलेट हो रही है, ठीक। तो उसकी वजह से एक तो वो असाबी निज़ाम वीक हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हमारे वजूद के अंदर जो पेगोसाइटोसिस का जो अमल होता है या दूसरे मेडिकल टर्मिनोलॉजी है अक्सर समझ नहीं आती, लेकिन वो जो निज़ाम है जो हमारे वजूद को अंदर से रिकवर करता है, सही। वो सारे जो निज़ाम है वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक हो गया। उसकी वजह से फिर हमारे जो हमें जब मामूली सा भी ज़ख्म बनता है तो वो सही तरीके से हील नहीं होता। एक तो ये मसला हो गया। दूसरा, छोटी छोटी कैपिलरीज हैं वजूद में, ठीक है। वो ब्लड में जब हमारी ब्लड में जब ग्लूकोज और उसकी सर्कुलेशन होगी तो खून की जो विस्कासिटी है वो बढ़ जाती है, सही। उसकी वजह से उस कैपिलरीज में उस ब्लड की सप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो उस ब्लड यानी उस जख्म को हील करने के लिए, उस ठीक करने के लिए उसमें से ऑक्सीजन की रसाई भी होनी चाहिए, उसमें से प्लेटलेट्स की रसाई भी होनी चाहिए, या पेगोसाइटोसिस अमल के लिए अंदर जो पेगोसाइट्स अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं वो भी उसमें से फ्लो करेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे। तो उसमें वो वेसल्स और कैपिलरीज इंतहाई नैरो यानी तंग हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे जो मामूली जख्म भी होते हैं वो फिर रिपेयर नहीं होते, वो फिर ठीक नहीं होते और मसला जो है वो
बढ़ता रहता है। अक्सर हम ठीक देखते है हैं ना? लोग फिर सर्जरीज तक पहुंचे हुए होते हैं। बिल्कुल, अच्छा या- डॉक्टर साहब, जैसे आपने प्रोग्राम के दरमियान में बात की कि आप उनका इलाज करते हैं जिससे शुगर बिल्कुल खत्म हो जाती है, ये तो मैंने पहली दफा सुना है कि शुगर खत्म भी हो जाती है। बिल्कुल। वरना आज तक हम यही सुन रहे थे कि शुगर मेंटेन होती है या उसका लेवल कम होना शुरू होता है, बिल्कुल। लेकिन ये कभी नहीं सुना था खत्म होती है। लेकिन ये कॉल के बाद इसका कॉल जवाब लेने इस पर दीजिएगा। अस्सलाम discussion वालेकुम। करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से बात करें? जी मैं शबाना बात कर रही हूँ लाहौर से। शबाना कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हैं। हम बताइए क्या पूछना चाहती हैं? जी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, तो मैं देख रही थी। मैंने डॉक्टर साहब से अपनी बेटी के बारे में बात करनी थी। जी 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 बताइए। जी फरमाइए। मेरी बेटी की एज 19 साल है ठीक हो गया? और 4-5 साल पहले जब ये कोविड की पहली लहर आई थी, उस दौरान कोविड हो गया था हम सारी फैमिली को। ठीक है। तो आपको पता उस वक्त कैसी कैसी मिथ्स चल रही थी, क्या क्या बातें चल रही थी कि जब कोरोना हो जाए तो गर्म चीजें खानी चाहिए, ये कहवे पीने चाहिए, वो इस तरह की बहुत ज्यादा चीजें अपनी बेटी को हमने दी हैं खाने के लिए, गर्म चीजें ज्यादा। तो उस वक्त ऐसा उसको डॉक्टर साहब इशू बना है मेरी बेटी को, उसके सारी छाती पे, बैक पे, बाजुओं पे, फेस पे इतने ज्यादा दाने निकले हैं, एक्नी इतनी शदीद किस्म की उसको हुई है। और वो 9th क्लास में थी उस वक्त, अब यूनिवर्सिटी में आ गई है। वो मेरी बच्ची का मसला ठीक नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, और ओके। एज उनकी कितनी है? 19 19 एज है? साल 19 साल 19 साल की है मेरी बेटी। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं इसका हाल आपको बताता हूँ, मेडिसिन का भी बताता हूँ, परहेज का भी बताता हूँ। ठीक इसका है, इतना हीट, जिसम में से हीट निकलती रहती है, हाथों पैरों में से गर्मी, जैसे सब लोग ऐसे ही कह रहे थे कि मैदे की गर्मी हो गई है। मैंने इसको अपनी तरफ से बहुत ज्यादा ठंडी चीजें जो हो सकती है, 4-5 साल गुजर गए हैं। अच्छा वैसे आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? और बहुत ज्यादा। और बहुत मेडिसिन medicine वगैरह जो है। दे रही हैं उसको उसका बता सकती हैं हमें कौन सी मेडिसिन खिलाई है? अब वो जो दूसरी अंग्रेजी दवाइयां तो खिला खिला के बेटा उससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब अबकरी दवा खाना यहाँ लाहौर में बहुत मशहूर है, हिकमत का है, उनकी दवाई खा रहे हैं, उससे कुछ थोड़ा आराम आया। लेकिन ये तकरीबन 2 साल थोड़े से कम हुए थे दाने, अब ये बड़ी ईद के बाद दोबारा से, खास तौर पे पहले फेस पे इतने ज्यादा नहीं थे, अब माथे पे और फेस पे ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हार्मोन्स का कोई मसला तो उनको नहीं है? कोई इस किस्म का डॉक्टर साहब, मैं यही चाहती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ हॉस्पिटल में, कभी किसी ने कोई टेस्ट नहीं लिख के दिया मेरी ठीक बेटी है, के लिए। उनका मैं बताता हूँ। दूसरा, कोई इनके मंथली साइकिल में कोई और मसला तो नहीं बनता? वो बिल्कुल महीने का महीने से ही आती है। बस ठीक है, ठीक है ठीक जी, हो अब गया। बस से क्लियर हो थैंक यू, गया है। बहुत शुक्रिया कॉल किया आपने हमें। डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा क्या गर्म चीजें खाने से है या वैसे कोई एलर्जी आपको समझ आ नहीं, रही है? ये एज जो है टीन एज में है, अभी 19 इयर्स उनकी एज है। जबकि इसमें से प्यूबर्टी के जो हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन्स जो होते हैं, वो वैसे भी पीक पर रहते हैं ना। अब अगर ऊपर से बहुत ज़्यादा बंदा गर्म मिजाज खुराकों का इस्तेमाल करेगा तो उसके साथ साथ फिर ये मसला हो जाता है कि वही प्यूबर्टी के बाद जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं फीमेल में, जो ईस्ट्रोजन्स हैं या FSH हैं या LH हैं, मोस्टली ईस्ट्रोजन जो है इसमें, उसकी सिक्रीशन बहुत तेज़ी से जो है ना वो शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। ठीक है, वो जबकि इस तरह के फैटी मैटर उसको हम कहते हैं, इस तरह के मादे होते हैं फैट्स के, चर्बी के। ठीक है, उस फैट्स की जब ये हार्मोन्स होते हैं तो ये सारे हार्मोन्स चर्बी से बनते हैं, फैट से बनते हैं। ठीक है, सही, सही। उस फैट्स की ज्यादती की वजह से फिर ये हमारे जो इंटरनल पोर्स अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, स्वीट्स यानी पसीने के लिए, ठीक है, या उसमें से इंटरनल जो जितने भी मसाम हैं सिबेशियस ग्लैंड्स के सीबम निकलने के लिए, उसमें से वही फैट मैटर्स जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। उसके बाद उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है और उसके रिजल्ट में दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एंड्रोजेनिक हैं। अब अगर ये जितनी भी इनको ठंडी चीज़ें खिलाएंगी, इससे ये मसले सॉल्व नहीं होते। ठीक है ना, इसमें अपनी एक दवाई है तूजा, ऑक्सीडेंटल दवाई है तूजा। ये क्यों पोटेंसी में ले लें, क्यों ताकत में, और उसके 5 कतरे रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिया करें रोज़ाना। तो फर्स्ट जब आप इनको ये मेडिसिन शुरू करेंगे तो पहले 15 दिन में या पहले मंथ में ये दाने जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे, स्किन पर ये दाने बढ़ जाएंगे। फिर इसी तरह आप इस दवाई का इस्तेमाल दूसरे महीने तक आप इसको शुरू कर लें, यानी 2 महीनों तक ये दवाई जारी रखें। इसमें से एक्नीज का मसला इनका कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, पहले जो है वो ज्यादा निकलेंगे और फिर उसके बाद क्योंकि जो फैटी मैटर्स ऑब्स्ट्रक्ट हुए हैं ना अंदर, ताकि वो सारे एकदम से बाहर निकल आए,
تاکہ اندر سے اور فیٹی میٹرز اندر نہ اس میں سے ابسٹرکٹ ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہے یہ فیٹی میٹر کی سیکریشن بھی اس میں نارمل لیول میں آ جاتی ہے, تو اسکن بھی خراب نہیں ہوتا. ایکنی وولگیرس کا مسئلہ جو ہے انتہائی زیادہ ہے, پیوبرٹی میں بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے, لیکن مسئلے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے اسکن خراب ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایکنیز کا علاج کر لیتے ہیں, اسکارس پھر رہ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں پھر اسکن میں سے مختلف قسم کے داغ اور مختلف قسم کے ڈبل کلر یا ڈبل ٹونز کا فیس ہو جاتا ہے. تو یہ مسئلے پھر اس سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو توجہ جو ہے اس سے یہ مسئلے بھی نہیں بنتے اور ایکنیز بھی ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, مطلب کہ یہ دونوں. اس کے بعد ڈرماٹولوجسٹ کے پاس نہیں جانا پڑے گا, ڈرماٹولوجسٹ بہت مہنگے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شبیر بول رہا ہوں احتباد سے. کیسے ہیں شبیر صاحب؟ جی شکر الحمدللہ. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی والدہ کے بارے میں. جی جی کیجیے. ڈاکٹر صاحب میری والدہ کا چھوٹے پیشاب کا مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. 2-3 دن سے بہت کم پیشاب آ رہا ہے, ان کو تکلیف بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ کب سے ہے؟ 2-3 دن سے ہے؟ جی یہ تقریباً 1 ہفتے سے ہے, لیکن 2 دن سے کچھ زیادہ ہو گئی ہے, پیشاب بالکل نہیں آ رہی. اچھا, کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں ان کے؟ یہ ابھی ڈاکٹر کو دکھایا تو تھا, انہوں نے کچھ ساشے دیے ہیں اور وہ نوویڈیٹ ٹیبلٹس بھی دی ہوئی ہے نا. اس طرح کر لیں, یہ اینٹی بایوٹک سے نہیں ہوتا, ان کا ٹیسٹ کر لیں. ٹھیک. یورین آری کا ٹیسٹ کر لیں ان کا, کہیں ان کو انفیکشن نہ ہوا ہو, اور ساتھ میں جو ہے شوگر کا ٹیسٹ کر لیں, RBS ان کا کر لیں. یہ دونوں رپورٹیں مجھے بھیج دیں, اس کے مطابق آپ کو پھر گائیڈ کروں گا. ٹھیک ہے. شوگر کی پیشنٹ تو ہے وہ, اس کی وجہ سے بھی ان کا شوگر ٹیسٹ کر لیں, یا اس طرح کریں HbA1c کا ٹیسٹ کر لیں, اس سے لاسٹ 3 منتھس کا پتہ چل جاتا ہے. وہ رپورٹ مجھے بھیج دیں, اور اگر کلینک لا سکتے ہیں تو بہتر بات ہوگی, شوگر کا بھی علاج ہو جائے گا, اور ساتھ ساتھ اگر ان کو شوگر کی وجہ سے یورینری ٹریک کا مسئلہ اگر بن گیا ہے تو اس کا بھی ساتھ ساتھ ہم علاج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلے اگر کوئی آپ میڈیسن وغیرہ بتا دیتے تو ٹیسٹ رپورٹس بھیج دے, دوائی پھر بتا دیں گے, وقتی آرام اس میں سے آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ. اچھا, کچھ چیزوں کے ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں. جب آپ ٹیسٹ کرا لیں گے اس کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب کو رپورٹس بھیجیں, پھر آپ کو میڈیسن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, کیونکہ ابھی آپ کو میڈیسن بتا دیں اور اس کا ٹریٹمنٹ پراپر نہ ہو تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. جی آپ دیکھیں 2 مسئلے ہیں. شوگر کا بھی مسئلہ ہے. اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کہیں انہوں نے ٹینشن وغیرہ زیادہ لیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ان کی شوگر بڑھ رہی ہے, یا اس نے بدپریزی کی ہے, شوگر کی وجہ سے ان کو یورین کا مسئلہ بن گیا ہے, یا کہ کہیں انفیکشن کا مسئلہ ان کے لیے بن گیا ہے. تو اب یہاں پر دوائی بتانا اس کو فائدہ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے نا, کہ مسئلے کا پتہ نہیں چلا. اب اس میں سے کاس کا ہمیں پتہ چلے گا تو پھر معمولی سی دوائی پیشنٹ کے لیے وہ, اور اس کے لیے ہم آپ کو واٹس ایپ نمبر بتاتے ہیں 0300189893 0315346455. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے واٹس ایپ نمبر, اس پہ آپ رپورٹس بھیج دیں اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آپ کو اس پہ رپلائی کریں گے. وقت ہو تو ایک چھوٹی سی بریک کا ساتھ دیجیے گا. alright جی, ویلکم بیک. پروگرام صحت اور تندرستی میں خوش آمدید کہیں گے. آپ ہمیں کال کریں 0514102251 پر, اور کوئی بھی مسئلہ جو کہ آپ کا ہے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر ذوالقرنین اس کا جواب دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ میں نے بات کی تھی کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ تھا ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں؟ آج تک ہم نے شوگر ٹھیک ہوتے ہوئے تو نہیں سنا, ایلوپیتھک میں تو ہمیں نہیں ایسی کوئی بات ملتی. اصل میں جس طرح میں نے ٹائپس کی بات کی ہے نا, ریزسٹنس کا مسئلہ یا مزاحمت کی وجہ سے یا اوبیسٹی کی وجہ سے, کچھ لوگوں کو ٹینشن کی وجہ سے شوگر لگ جاتی ہے, تو وہ شوگر جو ہیں وہ کمپلیٹلی ختم ہو جاتے ہیں میڈیسنز کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. اس میں پیشنٹ کی ہم پھر کونسلنگ کرتے ہیں, ان کو ڈائٹ پلان کا بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے خوراک کا استعمال کرنا ہے, کیا کیا آپ پرہیز کریں گے, روزانہ آپ کو کتنی ورزش کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایک پیشنٹ ہے وہ اوبیس ہیں, یعنی اس کو موٹاپا ہے, اور موٹاپے کی وجہ سے ان کو شوگر کی بیماری لگ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر ان کا موٹاپا کم ہو جائے, ایکسرسائز پہ آ جائیں, کمپلیٹ پرہیز پہ وہ آ جائیں, اور ساتھ ساتھ میڈیسنز کا استعمال کر لیں, تو ان کی شوگر جو ہے وہ نارمل لیول پہ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. یا گیسٹیشنل ڈیابیٹیز کی جو میں بات کر رہا تھا وہ تو خود بھی ختم ہو جاتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو اس سے وہ دوسری شوگر ٹائپ 2 ڈیابیٹیز میں وہ مسئلہ چلا جاتا ہے. میڈیسنز کے استعمال سے, دوسری دوائیوں کے استعمال سے وہ شوگر ختم ہو سکتی ہے. تھرڈ اس میں ایک ٹائپ ہے آٹو امیون ڈیزیز.
ٹھیک ہے, یعنی وجود کا جو حفاظتی نظام ہے جو وجود کی سیفٹی کرتا ہے, وہی اینٹی باڈیز جو ہیں وہ بیٹا سیلز کے خلاف کہیں ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی کچھ لوگ بیٹا بلاکرز کا استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگ اگر ہم نے دیکھا ہے نا کہ یہ لاسٹ میں جس طرح کووڈ کے لیے ہر بندہ ویکسینیشنز کا استعمال کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اس ویکسینز کی وجہ سے کچھ لوگوں کو شوگر کے مسئلے بن گئے تھے. وہ آٹو امیون ڈیزیزز جو ہوتے ہیں, آٹو امیون ڈیزیزز کا ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں علاج موجود ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے. اب ٹائپ 1 ڈیابٹیز جو ہے جس میں ایک پیشنٹ کا لبلبہ کام ہی نہیں کر رہا, وہ شوگر کمپلیٹ ختم بالکل نہیں ہو سکتے, یا وہ پیشنٹ جن کو ایک عرصے سے شوگر کی بیماری ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے بہت زیادہ میڈیسنز کا استعمال کیا ہے یا وہ انسولین پہ چلے گئے ہیں, وہ کیسز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے پھر. یعنی فریش شوگر جن کو ڈائگنوز ہو جاتی ہے, یا وہ کیسز جن کو ریزسٹنس کی وجہ سے شوگر کا مسئلہ ہو, تو وہ ریزسٹنس ختم ہونے کے بعد اور میڈیسنز کے ساتھ ساتھ وہ مسئلہ سولو ہو جاتا ہے. لیکن ہر بندے کا یعنی ہر پیشنٹ کی شوگر جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ایج لمٹ بھی ہوتی ہے, ایک ایج میں آپ کو کس ایج میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ شوگر جو ہے وہ آپ پہ اٹیک کرتی ہے, آپ اس کے پیشنٹ بنتے ہیں. کچھ ہم نے اکثر ایسے بھی سنا ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ اس کو بائی برتھ ہی جو ہے وہ شوگر کی بیماری, یہ ٹائپ 1 کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ وہی شوگر ہے ٹائپ 1 ڈیابٹیز میں. یعنی اس میں سے اس بچے کا جو لبلبہ ہوتا ہے اس میں اپنے جو سیلز ہیں, اسپیشل سیلز جو کہ لینگرہن اپ انسولین اسے ہم کہتے ہیں, اس میں سے بیٹا سیلز ہیں وہ انسولین کی پروڈکشن کرتی ہیں. اب کچھ لوگوں میں بائی برتھ وہ مسنگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے پھر انسولین بنتی ہی نہیں ہے. وہ بچپن سے لے کر مرتے دم تک وہ اس کا علاج جو ہے وہ انسولین ہے صرف, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک چیز بن ہی نہیں رہی. تو پھر باہر سے انسولین اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ آپ کو انسولین باہر سے آپ لگائیں گے. دوسری ٹائپ جو ہے اس میں سے اکثر ینگسٹرز میں وہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, لاڈا ایک اس کا ایک قسم ہے شوگر کا, تو وہ شوگر جو ہے اس کے بھی انسولین اس کا حل ہے, ٹھیک ہے نا. یا جو دوسری جو شوگر ہے ٹائپ ایج والے جو ہیں اس کو 35 کے بعد 40 کے بعد شوگر جو ہو جاتی ہے اس کو جو ہے ٹائپ 2 ڈیابٹیز میں ہم پھر شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ثاقب محمود بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی ثاقب صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. جی ثاقب صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی اچھی سی ہومیوپیتھک میڈیسن بتائیں جس میں یہ ایک بوٹی آتی ہے بلبیری ایک بوٹی ہے نا, وہ کون سی ہومیوپیتھی کی کوئی اچھی سی میڈیسن ہو جس میں یہ آتی ہو نا, کوئی امپورٹیڈ ہو, جس طرح یہ جنکو بائلوبا ہوتا ہے نا, جنکو بائلوبا. ٹھیک. ہیلو. جی بتائیے. ایک جنکو بائلوبا بوٹی ہوتی ہے نا, وہ ہومیوپیتھک میں بھی آتی ہے, ایلوپیتھی میں بھی آتی ہے نا. بالکل. اس طرح ایک بلبیری ہے نا, بلبیری یہ ذرا کم ہی دستیاب ہے نا. ٹھیک. تو یہ کوئی اچھی سی میڈیسن ہومیوپیتھک کیا ہوتی ہے, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کھانے کس وجہ سے وہ بتائیں. یہ آنکھوں کے لیے, ریٹینا کے لیے, یہ جدید ریسرچ کے مطابق جو ہے نا یہ ریٹینا اور آنکھوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب. ریٹینا کے لیے یا نرو ٹانک, بہت سارے پیشنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں نرو ٹانک یعنی وہ دوائی جس سے ہم جو ہے ہیلدی رہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ان آنکھوں کے لیے جو یہ بتا رہے ہیں ایک تو روٹا بہترین دوائی ہے. ٹھیک ہو گیا. روٹا 30 پوٹنسی میں ہونی چاہیے. روٹا 30 کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیجنریٹیو چینجز لوگوں کو آتے ہیں وہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسری ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں فرانس کا ایک کمبینیشن آتا ہے, فرانس کا ویٹا سی اسے ہم کہتے ہیں, ویٹا سی 15. وہ ویٹا سی 15 سیرپ جو ہے اس کا استعمال اگر ایک پیشنٹ ڈیلی کرتا رہے نا تو اس سے ان کو نیورونل ویکنس جو ہے وہ نہیں ہوتی. جس طرح انہوں نے جنسنگ کی بات کی ہے یا جنکو بائلوبا کی بات کی ہے, وہ نارملی انسان کو جو ہے وہ طاقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح نیورو پرابلمس کے لیے جو ویٹا سی 15 کی جو سیرپ ہے اس کا استعمال یہ کرتے رہے, انشاءاللہ اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے, اس سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ قمر حسین بات کر رہا ہوں بکر سے. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے, بیٹی 4 سال سے بیمار ہے, ہو جاتی ہے پورے جسم.
اچھا آپ کی آواز میں نہیں سن پا رہی ہوں, تھوڑا اگر سگنل کے ایریا میں آ جائیں. جی محترمہ, میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی عرصہ 4 سال سے بیمار ہے. کیا ہوا ہے بیٹی کو؟ جی اسے پورے جسم پہ سویلنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایج کیا ہے بیٹی کی؟ 6 سال میں ہے. 6 سال کی, جی جی بتائیے. تو 2 سال کی تھی جب سے یہ مسئلہ بنا ہے, تب سے لے کر آج تک ڈیلٹا کاٹن ہی کھلائے جا رہے ہیں اور بہت سارے علاج کروائے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. نیپروٹک سنڈروم تو نہیں ہے اس کو؟ ڈاکٹر صاحب کی آواز بہت کم آئی ہے مجھے. نیپروٹک یعنی گردوں کا مسئلہ تو نہیں ہے ان کو؟ جی ٹیسٹ تو کلیئر آتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب تو یہی کہتے رہے ہیں جی کہ گردوں کا مسئلہ ہے. ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بایوپسی ہوگی گردوں کی. اس طرح کر لیں, ان کے جو رپورٹس ہیں وہ مجھ سے آپ شیئر کریں, اور جو ان کو جو سویلنگ کی جو شکایت ہو رہی ہے آپ کی بچی کو, اس پر میں بات بھی کرتا ہوں. رپورٹ آپ مجھے سینڈ کر دیں, ٹھیک ہے؟ اس کے ٹھیک ہو گیا, تھینک یو. آپ ڈاکٹر صاحب کو رپورٹ سینڈ کر دیں 0300-189-8933 پر. آپ کو یہ نمبر ہماری ٹی وی اسکرین پر بھی فلیش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ اس پہ رپورٹس بھیج دیں تاکہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کے مطابق بتا سکیں. جی ڈاکٹر صاحب, اصل میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ سیمٹمز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, یا جس طرح ایک پیشنٹ مجھے معمولی سا وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے بس بے چینی ہو رہی ہے, اور اس پہ میں ایک لمبا جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ وجوہات ہیں, یہ وجوہات ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر آپ بظاہر دیکھیں, انہوں نے بچی کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو سویلنگ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک. اب اس سویلنگ کی وجہ یہ ہے, عموماً بچوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ نیپروٹک سنڈروم کے بیمار ہوتے ہیں. یعنی کڈنیز کے اندر ایک لیئر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جو کہ وجود کے البیومنز کو اور پروٹینز کو وہ اس کو بلڈ میں دوبارہ ریپیل کرتا ہے, یعنی اس کو فلش آؤٹ ہونے نہیں دیتا. اب ان بچوں میں ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے, یہ آٹو ایمیون ڈیزیز ہے جس میں سے یہ لیئر جو ہے اس میں یہ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ ریفل کرنے کے لیے ہے, یہ یعنی یہ اس کو نکالنا نہیں ہے. اس بیماری میں یہ ہو جاتا ہے کہ وجود کے جو ضروری البیومنس ہیں اس کو فلش کرتے رہتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے گردے خراب ہو جاتے ہیں, جس طرح ڈیلٹا کارٹل کی بات کی ہے. یہ ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے, جب تک یہ بچی ڈیلٹا کارٹل کا استعمال کریں گی اس سے بچے رہیں گی. اگر جیسے ہی ان کو یہ بند کریں گے تو موت کے منہ میں دھکیلنا ہے بچی کو. ان کی رپورٹیں میں دیکھوں گا, اس کے بعد ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کریں گے. یعنی آن ایئر اس بیماری کو ٹریٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ٹھاک. یہ اپنے بالکل اپنی بچی کو یہ کلینک لائیں گے, یا ادھر کسی بہترین ڈاکٹر کے ساتھ یہ مشورہ کر لیں, یا میرے ساتھ ان کے رپورٹ شیئر کر لیں. تو نیپروٹک سنڈروم کے جو بچے ہیں وہ الحمدللہ میڈیسنز کے ساتھ کور ہو جاتے ہیں, ان کا یہ مسئلہ جو ہے یہ سالو ہو جاتا ہے اس میں سے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب آخر میں ہم جو بات کر رہے تھے شوگر کے حوالے سے, اس کے ٹریٹمنٹ جلدی سے اگر بتا دیں کیونکہ پروگرام کا وقت تو شوگر کا اصل میں فون پر نہیں ہو سکتا, کیونکہ شوگر ایک بہت بڑی بیماری ہے, اس میں ایک سنڈروم میں چلی جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں افیکٹ ہو جاتی ہیں اس میں سے. تو اس میں پیشنٹ کو صرف یہ چاہیے کہ وہ روزانہ ایکسرسائز کرے, یعنی 70% ٹریٹمنٹ جو ہے شوگر کا وہ ایک انسان خود کر سکتا ہے. ان 70% میں ایک پرہیز آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. سافٹ ڈرنکس, میٹھا, چینی, چاول, یہ چیزیں بند کرنی چاہیے. ساتھ میں روزانہ 1 آور یعنی 1 گھنٹہ جو ہے وہ ایکسرسائز, ورزش, واک, یہ ایک بندہ اگر کرے گا تو یہ 70% ٹریٹمنٹ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے, اور باقی 30% جو ہے وہ ہم میڈیسنز پر سارا جو ہے کرتے ہیں. تو 70% یہ اگر خود شروع کر لیں تو ان کو مسئلہ کم ہوگا, اور ساتھ ساتھ میڈیسنز کی جو بات ہے اس کے لیے تو پیشنٹ پھر کلینک آتے ہیں تاکہ اس کے لیے پھر جو ہے وہ آپ ڈاکٹر صاحب کا کلینک وزٹ کریں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اوکے ویل, نمبر آپ لوگوں کو ڈاکٹر صاحب کے ہمارے ٹی وی اسکرین پر آ رہے تھے, آپ وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں, اپنے واٹس ایپ پہ رپورٹ بھیج سکتے ہیں, اپنے مسائل جو ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت, نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.